یہ ہماری ناکامی ہے. ہم ہر محاذ پہ لیڈرشپ شکست کھا رہی ہے، اور اس لیے فیصلے جو ہیں وہ سیاسی کرنے ہوں گے. سیاسی پارٹیاں سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہماری فیصلے کیا؟ مذاکرات شروع ہو گئے، جی مذاکرات ہم نے جوائن کر لیے، مذاکرات سے ہم واپس وڈرا ہو گئے. وہ بھائی کیوں وڈرا ہو گئے؟ اس طرف فیصلے ہوتے ہیں. سلامتی کمیٹی میں جانا ہے، صبح فیصلہ ہوا، شام کو میڈیا نے کہا نہیں جانا ہے، جی نہیں جانا ہے. اس طرح فیصلے ہوتے ہیں. فلاں وہ افغانستان سے جو ہیں یہ معاملات بگڑ گئے ہیں. ہماری ہر چیز ارد گرد کی بنیاد پہ ہے، یعنی وہ جو نہیں ہوتی ہیں وہ چین اور جبٹی کی بنیاد پہ. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کسی چیز کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہے. بس آج ایک فیصلہ ہے، کل دوسرا فیصلہ ہے، تیسرا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کا کوئی مشورہ آپ دے سکیں تو پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تبھی ٹھیک ہوں گے نا جب پارٹی پہلے متحد ہو جائے. یہ آج کل جو حالات ہیں کریا اور صوبہ تحصیل تقسیم ہو پڑی ہے، ہر اس کی ذیلی آرگنائزیشن منقسم ہے. تو جب تک یہ اتحاد و اتفاق سے اپنے اختلافات ختم نہیں کرے گی، اور اگر اختلافات آج ختم نہیں ہوتے ہیں تو اختلاف آگے irreversible ہو جاتے ہیں. جس طرح میری صورتحال ہے، میں جب تب تک پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں گا جب تک ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا جنہوں نے مجھے نکلوایا ہے، سلمان اکرم راجہ کو. جب تک یہ ہوں گے میں نے نہیں جانا ہے. میرا مسئلہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کا؟ سلمان اکرم راجہ ایک گروپ کے ترجمان ہیں بیسیکلی، تو وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. وہ سنا ہے کوئی ہاتھا پائی ہوتے بھی رہ گئی اگلے دن، کوئی آپ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ معاملات لڑائیاں اس نیچ پہ پہنچ گئی ہیں. اس دن تو ہوتے رہ گئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہوتے رہ جائے. اچھا، ویسے میں یعنی کوئی آمنا سامنا ہو گیا، میں خیال ظاہر کر رہا ہوں. اچھا، آمنا سامنا کسی دن ہو گیا تو میرے ساتھ تو آمنا سامنا وہ نہیں کرے گا. ویسی میں مطلب ہے اس کے لیے اتنی نفرت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ آتے پائی کی خواہش رکھوں. اور لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں ویسے جو سلمان اکرم راجہ جیسے حامد خان صاحب ہیں، جیسے کوسا صاحب ہیں، جیسے اور لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیے، پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی تو پتہ نہیں کون کر رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ حلیمہ خانم چلا رہی ہے. خان صاحب کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ خان صاحب کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ؟ خان صاحب کے پاس اتنا وقت کدھر ہوتا ہے؟ آج ایک واقعہ ہوا، ملاقات 5 دن بعد آنی ہوتی ہے، تو 5 دن میں جو اوپینین آتی ہے وہ خان صاحب کے ہوتے ہیں. خان صاحب کو تو علم ہی 5 دن بعد ہوتا ہے کہ 5 دن قبل کیا واقعہ ہوا. ریاستی اداروں کو حملہ، ان پر جو اٹیک کیا جاتا ہے، یہ خان صاحب کے علم میں ہوتا ہے؟ ریاستی ادارے بھی ذرا تھوڑے سے آرام سے بیٹھ جائے نا، یہ میں گزارش کروں گا، مہربانی کریں. ہم نہیں چاہتے ہیں ریاستی اداروں پہ حملے ہو، اٹیک ہو، ان پہ میڈیا میں اٹیک ہو. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے گالم گلوچ ہو، لیکن خدا کے لیے آپ بھی ذرا تھوڑا گزارا کریں. نہیں، لیکن جو کچھ ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کی فیملیوں کے ساتھ، اور جو جس طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ قابل مذمت ہے. تو یہ اس طرح تو سختیاں یا اس طرح مسائل، پریشانیاں اس طرح تو بڑھیں گی. اسٹیبلشمنٹ کو رہنے دو، پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلے میں فوج کو پیچھے لے لو. فوجی اداروں کے فورم سے کوئی بیانات پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آنے چاہیے، یہ میری التجا ہے. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ 3-4 وہ لوگ ہیں جو اصطلاح کافی زمانے سے ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن فوج ایک ادارہ ہے. ہمارے ملک اور خان نے خود اس کی تقدیس کے حوالے سے، اس کے احترام کے حوالے سے مجھے ہدایات دی تھی. میں جلسوں میں فوج زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. تو لہذا فوج پہ اٹیک نہیں ہونے چاہیے. ان کے فوجی کرنیل، کپتان میجر یہ شہید ہوتے ہیں، سرحدوں پہ لڑتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں. ہمارا یہ کم نہیں ہونا چاہیے کہ شہداء کے خاندانوں کو یا ان کے اداروں کو جو ہیں ہم سیاسی وجوہات پہ تنقید کا نشانہ بنائیں یا کالم گلوچ کریں. بالکل ٹھیک ہے. شیر افضل مرو صاحب، اب ہم بس آگے کنکلوژن کے قریب بڑھ رہے ہیں. اچھا، وہ تو بڑھ رہے ہیں کنکلوژن، اگر ذرا جلدی بڑھ جائیں تو مہربانی ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم ہارڈ کور ایشوز پہ پہلے آ گئے، آپ کی کوئی تھوڑا سا ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ قانون دان جو ہیں یہ کیسے بنے، اور اس پھر آپ سول جج رہے، وہ تھوڑا سا اس سفر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو. میں بیسیکلی خیبر پختونخوا کے
ضلع ہیں لکیمرت، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. ابتدائی تعلیم حاصل کی، والد صاحب نے ہمیں باہر کے کالج و اسکولوں میں پڑھایا. پھر پشاور یونیورسٹی سے میں نے LLB کی. پشاور یونیورسٹی سے میں نے تاریخ میں MA کیا. ججز کا ایگزام دیا، اس میں 2nd نمبر پہ آیا تھا ایگزام میں. اور پھر جناب کمیشن کا ایگزام پھر دوبارہ دیا. اس کمیشن کی ایگزام میں پھر 2nd آیا تھا. ہاں، اور 2009 تک میں رہا. پھر ترقی ہوئی، سینئر سول جج بنا، پھر اسلام آباد آیا، پھر یہاں پہ جوڈیشری میں کتنا عرصہ رہے؟ 16 سال. 16 سال. اور اس کے بعد میں آیا 2009 میں پھر وقتا گیا تھا، پھر استعفیٰ دیا، پھر لندن چلا گیا. وہاں سے میں نے 2-3 ڈگریاں لی. پھر بحیثیت جج کیسی شخصیت تھے آپ؟ کوئی بڑے سخت قسم کے جج تھے؟ نہیں، لوگوں کو میں سخت نہیں، لٹکا دیتے تھے؟ نہ لٹکانے والا تو میں نے زندگی میں کام ہی نہیں کیا ہے. میں بحیثیت جج بڑا ریلیف دینے والا تھا. میں لوگوں کو شک کا فائدہ ہمیشہ دیتا آیا ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کی حریت، آزادی کا ایک مداح رہا ہوں. اور میں ہمیشہ، اگر 1000 ضمانت آتی تھی تو ایک دفعہ آیا تھا، کہیں ڈیٹا مانگا گیا مانسیرا میں سینئر سول جج تھا، تو پتہ چلا 1000 ضمانتوں میں نے 1 خارج کی تھی. اچھا، 1 ضمانت خارج کی. ہاں، میں یہ پورے KP کے باروں کو پتہ ہے جہاں میں نے نوکری کی ہے، ان تمام اضلاع کے لوگوں کو، کہ لوگ میں بہت ریلیف دیا کرتا تھا. اور میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ جب 2 سال بعد بندے کو رہا ہونا ہے تو 2 سال پہلے کیوں نہ رہا ہو جائے. تو آپ بینچ پہ بیٹھ کے بھی، یعنی بحیثیت جج بھی، ریمارکس میں بھی کچھ چٹکلا جس طرح آپ سیاست میں آ کے چھوڑتے ہیں؟ ہمیشہ. کوئی ایسا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ بحیثیت جج جس طرح لوگ... ایک وکیل صاحب آئی ڈی خان میں، تو وہ ان کے ساتھ ایک ایسوسیٹ وکیل تھی خاتون. وہ زمانہ تھا 95-96 کا. تو وہ وکیل صاحب جب آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اس نے کہا سر جی میں آپ کے چیمبر میں چھپ جاؤں؟ میں کیا ہے؟ کہتا ہے وہ میری بیگم میرے پیچھے آئی ہوئی ہیں اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو میں چھپنا چاہتا ہوں. میں کیوں آئی ہے؟ کہتے بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا چپ جاؤ. وہ چھپ گیا، اس کی بیگم پیچھے سے آ گئی. اس نے کہا کدھر ہے فلاں؟ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ کدھر ہے، اور مطلب ہے کہ بڑی تپی ہوئی تھی. خیر ہم نے ان کو مس گائیڈ کیا کہ جی ادھر نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب وہ وکیل صاحب کی حالت بڑی خراب تھی. میں جب اپنے چیمبر میں گیا نا، تو وہ کہیں باتھ روم میں بھی کسی چیز کے پیچھے چھپا ہوا تھا. خیر ان کو نکالا. میں واپس عدالت میں آ کے بیٹھ گیا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس دوران اس کے پوچھنے کے لیے اس کا جو سالہ تھا وہ بھی آ گیا. وہ بھی وکیل تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ اس کا سالہ ہے. تو وکیل صاحب جو ہیں اس نے ان کے ساتھ 2 باتیں کی اور نکل گیا. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ مجھے کہتے اب اس کو نہیں جانتے میں کون ہے. اب اس کے آواز باختہ تھا. اس نے کہا جی یہ میری بیوی کا شوہر ہے نا. تو میں نے کہا آپ کی بیوی کا شوہر ہے؟ تھا اس کی یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا بھائی ہے. بہرحال یہ ایسے چٹکلے مزے ملزمان کے ساتھ اور چھٹے ہوئے یہ کرمنل کے ساتھ. ملزمان کے ساتھ بھی آپ کی بالکل ایسے ہی چٹکلے اور گپ شپ چلتی تھی جس طرح بھی سیاست میں آپ یا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں؟ کبھی کبھار جی چاہتا تھا تو چل کر لیتے تھے. جج رہنا زیادہ مشکل ہے یا قانون ساز؟ نہ جج رہنا بڑا مشکل ہے. یہ جوڈیشری آرمی کے بعد سب سے بڑی ڈسپلن ایک ادارہ ہے. پھر اس میں آپ نائی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں بال کٹوانے کے لیے. نائی کو بھی گھر بلانا ہوتا تھا. آپ بازار میں نہیں پھر سکتے ہیں، آپ شادیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ جنازوں میں نہیں جا سکتے ہیں. آپ بالکل کٹ جاتے ہیں. تو بس آپ ہوتے ہیں، عدالت ہوتی ہے اور گھر ہوتا ہے. تو جج کی مثال ہوتی ہے زیادہ تر ایک قیدی کی. اور یہ آپ کے اصول، آپ کے مرتبے کے تقاضے ہوتے ہیں. اور میں نے بڑی مشکل سے یہ دور گزارا ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ایسے ہی تھے آپ؟ کچھ اس سے زیادہ تھا. اس سے بھی زیادہ تھا. صحیح ہے. ایک دفعہ کلاس میں مرغی لے گیا، یونیورسٹی میں کلاس میں مرغی لے گیا. مرغی لے گئے؟ ہاں، تو مرغی لے گیا اور اچانک سے میں نے وہ خواتین بھی لڑکیاں تھیں ان کے پیچھے چھوڑ دی. اور آگے سے ٹیچر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کون منحوس لایا ہے. وہ مرغی نے پھر پورے کلاس کو جو ہے چکرایا. تو جو یہاں کا سیاسی کلاس روم ہے، یہاں بھی آپ نے شرارتیں تو کافی کی، ہاں، لیکن یہاں کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ سخت تھا. اس نے آپ کو پھر کلاس سے باہر نکال دیا؟ نہیں، وہ شرارتیں میری قبر تک جاری رہے گی. ہم قبر میں بھی کریں گے. اگر انکیر منکیر آ گئے
ان کے ساتھ بھی دو دعات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو ان کے ساتھ ہوئی. ناظرین، دنیا پوڈ کاسٹ سے دل بڑائچ کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.